بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے وزیر اعظم شنگھائی تعاون کانفرنس میں شرکت کے لیے دوشنبہ پہنچ چکے ہیں تاجکستان کے 2 روزہ دورے پر، اور پاکستان کی سیاست میں بہرحال اپنی جگہ کے اوپر وہی ہنگامہ خیزی موجود ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو چیئرمین ہیں ان سے متعلق اور پاکستان کی عمومی سیاست آپ کہہ لیں اور پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں وہاں ان ایشوز کے اوپر بیرون ممالک سے آپ یوں کہہ لیں کہ پہلے امریکہ کا جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو تھا وہاں سے ایک قرارداد منظور ہوئی، بائنڈنگ نہیں تھی۔ آج اس پر جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکن جو ہے اس کا بھی موقف آ گیا، تو زیادہ لفٹ تو خیر انہوں نے نہیں کروائی، لیکن بہرحال ان کا جو اصولی موقف ہے وہ اس پر قائم ہے۔ اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان سے متعلق جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان کے دوسرے اندرونی معاملے کے اوپر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق جو ورکنگ گروپ ہے اس نے ایک خط لکھا ہے، یا کہہ لیں کہ ایک رپورٹ ہے، اس کی 17 صفحات پر مشتمل ہے، وہ بھی جبرن قید سے متعلق ہے، اور جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ان سے متعلق انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر قانون صاحب جو ہیں ہمارے پاکستان کے، انہوں نے اس کا جواب تو دیا ہے، لیکن شاید یہ جواب بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ٹائمنگ، کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ٹائمنگ ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ان کا جو ورکنگ کا سٹائل ہے یہ اس کی کارگزاری ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہرحال توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے۔ ان سب باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے لاہور اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب سلمان غنی صاحب کو۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر حسنین چودھری صاحب اور سلیم شیخ صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بڑا شکریہ۔ میں وزیر اعظم صاحب والی بات ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، جو برننگ ایشو ہے آج کا اس پر بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ٹائمنگ ہے، کیا لگتا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا۔ 2017 میں اس وقت کی گورنمنٹ نے پاکستان کے اندر ایک فضا طاری کی تھی کہ سی پیک کے عمل پر اس کی اسپرٹ کے مطابق اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہم معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچیں گے۔ جی، پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ اب آپ کے دشمن کو یہ جرت نہیں کہ وہ دن دہاڑے پاکستان پہ بری آنکھ ڈال سکے۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ میں اس وقت بھی یہی بات کہتا تھا جب پاناما آیا، پاناما میں تو اس پرائم منسٹر کا نام ہی نہیں تھا۔ دراصل وہ ایک انٹریگ تھی سی پیک پر اثر انداز ہونے کے لیے، اور پھر اس کا وہ ثابت ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جو انٹریگ شروع ہوئی اس میں اس پرائم منسٹر کو عدالتی طور پہ نااہل قرار دے دیا گیا۔ وہ سارے کردار تو ایکسپوز ہو چکے ہیں، لیکن سی پیک کو معطل کر دیا گیا، اور ان کے جو پہلے مشیر تجارت تھے عبدالرزاق داؤد، ایک آرٹیکل لکھوایا گیا باہر سے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر عملاً اس کو معطل کر دیا گیا۔ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جی ایک ریزولوشن آئی، ریزولوشن کے بعد اب اقوام متحدہ کے ایک ورکنگ گروپ نے یہ کہا جی بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ بات یہ پاکستان کا، میں بھی ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آپ رہا کر دیں، جو سب سے دنیا کی سب سے مظلوم خاتون ہے اور سالہ سال سے آپ کی جیلوں میں پڑی ہوئی ہے۔ بات یہ کہ اس وقت یہ ٹائمنگ اس لیے اہم ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر جب چین کا وزٹ کر کے آئے تو وہاں پر کوئی 20-22 معاہدے کیے، اور آپ نے پھر جو سی پیک کی اپ گریڈنگ کی بات کی ہے۔ اصل میں آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ سے خوفزدہ اس لیے ہے کہ یہ ایٹمی طاقت تو بن چکے ہیں۔ اگر ان کو اس طرح کا سازگار ماحول مل گیا کہ یہ معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچیں گے تو ان کے اسٹریٹجک جو پارٹنر ہیں وہ تو انڈیا ہے، تو انڈیا بڑا ملک ہونے کے باوجود پاکستان کا رول بڑھے گا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اب بات یہ کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ تہمت لگا کے ماں سے جو دشمن سے داد لے ایسے ستم فروش کو مر جانا چاہیے۔ بات یہ کہ یہ وہاں پر لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں، اور یہ کب سے ہی کام چل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر ہے ان کی حکومت کے خلاف سازش ہے، امریکہ نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور پھر ایک آڈیو کا میں حوالہ ضرور دوں گا کہ جب انہیں بتایا گیا کہ جناب بالآخر آپ کے انہوں نے کہا مانا ہے، تو وہ اس آڈیو میں کہتے ہیں
کہ امریکہ کا نام نہیں لینا, ہم نے کھیلنا ہے. کھیلنا کس سے ہے؟ پاکستان سے, پاکستان کے مفادات سے, پاکستان کے سسٹم سے, اور وہ خوب کھیل رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ خوب کھیل رہے ہیں اور آج تک کھیل رہے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں اور پاکستان کو دنیا بھر میں جاگنسائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں. اس سے پہلے عمران صاحب, پاکستان کے سیاستدان پھانسی پہ چڑھ گئے, جلا وطن ہو گئے, جیلوں میں بند ہو گئے. کسی نے یہ کھیل نہیں کھیلا کہ دنیا کے اندر جا کے پاکستان کے خلاف لابنگ کی ہو. اور پاکستان کے خلاف جب میں لابنگ کی بات کر رہا ہوں تو یہ سب کچھ ہے یہاں ہے. یہ IMF کو لیٹر کس نے لکھا تھا کہ پاکستان کو لون نہ دے؟ 2 صوبوں کے وزراء خزانہ کو شوکت ترین صاحب نے کیا کال کی تھی کہ آپ لکھ کے دیں کہ ان کو نہ دیں, امداد نہ دیں. پھر امریکہ کے اندر IMF کے دفتر کے باہر مظاہرے کس نے کروائے؟ پھر وہاں پر ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کس نے کیا ہے؟ یہ سب کچھ عمران شفقت صاحب ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے. بڑا کھیل کیا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ ایک بڑا رول ادا کیا چین کے وزٹ کے بعد کہ چین کے وزیر پاکستان کے اندر آئے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے وزٹ سے پہلے چین کے ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیں اسی طرح مقدس ہے. انہوں نے اپنے ایک پہاڑ کا نام لیا تھا اور وہ آپ کا آزمودہ دوست ہے, آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں پوری یکسوئی اور سنجیدگی سے ایک بات کہتا ہوں, مسلم ممالک بھی آپ کے دوست ہوں گے, لیکن پاکستان کی معاشی مضبوطی کے حوالے سے اگر کوئی ملک یکسو ہے نا تو وہ چین ہے. اور یہ آج سے نہیں, وہ شروع سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے کہ آپ اس کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. تو بات یہ کہ اس کی ٹائمنگ اہم ہے, اور یہ پاکستانیوں کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ یہ سارا کھیل کیوں کر کھیلا جا رہا ہے. اور ماضی کے اندر ہم لوگ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ہمارا دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. میں تو آپ کے سامنے سوال رکھوں گا کہ دشمن نے کون سی ایسی کمی چھوڑی ہے جو پاکستان کے اندر سے پوری ہو رہی ہے اور پاکستان کا بیرونی محاذ گرم کیا جا رہا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. ٹائمنگ جو ہے نا جی, آپ سی پیک فیز 2 یہ اس پر پیش رفت ہوئی اور ادھر جناب یہ قراردادیں آنا شروع ہو گئیں. اب جو یہ رپورٹ ہے انسانی حقوق کی ورکنگ گروپ کی, اس میں ہے کہ جبرن قید, جن کو وکلا کی سہولتیں حاصل نہ ہو, جن کے اوپر کوئی الزام کا پتہ نہ ہو, بیسیکلی یہ ایک جبری گمشدگی والے سینیریو کے اندر یہ ساری گفتگو ہے. اور ون سائیڈڈ ورژن ہے پورے کا پورا, اور سورس کو انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے سورس یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے لوگوں کو پکڑ کے اندر رکھا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج انڈیپینڈنٹ والوں نے ایک وہ نشریاتی ادارہ ہے, صحافتی ادارہ ہے, انہوں نے ایک کلپ شیئر کیا ہے جس میں اسرائیل کی جو مندوب ہے اقوام متحدہ میں, وہ پاکستان میں من مانی گرفتاریوں کے اوپر اور اقلیتوں کے حوالے سے جو قانون سازی ہے اس کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے اوپر پابندیوں کا مطالبہ کر رہی ہیں. تو یہ جو من مانی گرفتاریاں ہیں, یہ پروپیگنڈا, یہ واقعی ٹائمنگ ساری کی ساری جو ہے یہ کرٹیل چائنا پالیسی ہے. ناٹ ٹو کرٹیل چائنا پالیسی, چائنا پاکستان سی پیک جو ہے وہ تو ون روڈ ون بیلٹ پروجیکٹ کا ایک اتنا سا حصہ ہے. یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام خطہ یہ ایک نیو ورلڈ اکنامک آرڈر ہے جس کے اندر پاکستان ایک میجر اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اگر یہ رشیا سے ہم جو شروع ہو رہا ہے معاملہ, یہ گوادر والا حصہ ہم نکال دیں, پاکستان اس میں سے نکل جائے, سو دا انٹائر پروگرام فلاپس. تو ہم اتنے اس کے میجر اسٹیک ہولڈر ہیں. اب سر پہلے ہوا کہ جو ہماری بانی PTI تھے اور ان کی حکومت کے اندر جو سر نے کہا, میرے استاد بھی ہیں, کہ جو کھیل کھیلتے رہے. سر یہ کھیل خالی اکنامک کھیل نہیں تھا, شکر کریں کہ وہ کھیل وقت پہ ختم کر دیا گیا, کیونکہ اس کھیل کے حصے میں تو سر مجھے بھی بتائیں کہ دیکھیں کچھ لوگ انہی سے وابستہ درخواست بازی کر رہے ہیں نا سر. تو سر آرٹیکل 370 AA جب انووک ہوا تھا, کیا تب ان کو نہیں یاد تھا کہ تب بھی UN میں ایک چٹھی ڈال دی جائے؟ آدھا گھنٹہ کھڑا کہتے تھے بس وہ کہتے تھے سڑکوں پہ کھڑے ہونے تھے. تب یہ جو یہ صاحب ہیں جو پاکستان سے ابھی فرار ہو گئے, 370 یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کو ضم کرنے والا آرٹیکل آپ ذکر کریں. ٹھیک ہے, اس میں تو سب جب آئے تو انہوں نے کہا سارے ملک کو ایسے گمراہ کیا. میں اٹس کنٹمپچوس ٹو ٹیک the name even right now because میں تو آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے آ کے نہیں کہا ہم کرکٹ ورلڈ کپ جیتا ہے جی, ٹھیک ہے. تو اس کے کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کیا کریں, ہم اب یہ تو نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے, سڑکوں کے ایک سرینا ہوٹل اسلام آباد کے بعد ایک گھڑی لگا دی جائے جس کے اوپر لکھا جائے کہ ہاؤ مینی ڈیز, وہ بھی خراب ہو گئی ہے. ہاں وہ بھی نہیں کام. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں what did you do right there and then. نمبر 2 سر,
جب سی پیک کی طرف ہم گئے تھے، ٹھیک ہے، اس ملک کو ہم نے، ٹھیک ہے جی، نکلتے دیکھا آئی ایم ایف پروگرام سے. اس ملک کو سر ہم نے دیکھا نیو اکنامک آپ کا ٹائیگر بنتے ہوئے اس خطے کا. ٹھیک ہے، آپ نے پاناما میں اقامہ کا فیصلہ کر دیا کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی پاناما تو چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، وہ کہاں گیا ٹروتھ ریکنسیلیشن آپ کا پروسیس تھا. وہ پوچھتے ہیں ان صاحب صرف جو اس ٹائم پہ فیصلہ بازی کر رہے تھے، جنہوں نے اپنی ججمنٹ اس لفظ سے شروع کی جس کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں. انہیں بھی بتائیں، دوسروں کو بٹھائے، انہیں کہیں آپ نے اقامہ کے اندر پاناما میں اقامہ کا فیصلہ کیسے کیا. دیٹ سبجیکٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. ویسے تو ہم جب روز پیش ہوتے ہیں سر، آئی ایم سوری سلمان صاحب، میں لبرٹی لوں گا، وہ کہتے ہیں کاؤنسل آپ کی جو پریئر ہے نا، آپ اس سے ادھر ادھر ہو رہے تو ₹1 کا ہمیں اس سے باہر کا ریلیف نہیں ملتا. جی اسٹک ٹو یور پریئر، جو مانگا ہے وہی لیں. یہاں آپ نے ایک، آپ یہ سمجھیے کہ آپ اس پین کا فیصلہ لینے گئے تھے، لیکن ان کا یہ پین تو نہیں بنتا. اچھا چلو یہ بیٹا سے تنخواہ نہیں لیتے تھے تو کب کیسے کہ وہ بھی اس کا حصہ تھا سر. اس کے بعد جو چائنا نے پیسہ دیا تھا خیرات نہیں تھی سی پیک کے لیے، ان آپ نے اسٹرکچر ریز کرنا تھا. وہ اسٹرکچر ریز کر کے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی. آپ نے اس ملک کی اکنامک گروتھ کو 5 سال پیچھے لے کر گئے بانی پی ٹی آئی. وہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہمارے اوپر اللہ میں کی خاص نعمت ہے اس ملک کے اوپر کہ ہمیں گرنے سے بچا لیتے ہیں. اور میرے خیال سے رب نے ہمیں پھر سے بچایا. اور اس ٹائم پہ سر آپ دیکھیں پہلی دفعہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے، مریم نواز صاحبہ نے جو کل 100 دنوں کا پلان دیا، اس 100 دنوں کے پلان مجھے وہ یاد آ رہا تھا جب میں ان کی تقریر سنتا تھا پارلیمنٹ کے اندر. تو پہلے ہوتا تھا وہ 100 دنوں کے پلان پہ ہم نے اس کو پکڑ لیا. کل فائنلی آئی کوڈ سی سم تھنگ، آئی کوڈ ہیئر پازیٹیو تھنگز جو ہو رہی تھیں. اس میں کوئی کچھ چیز تھی کہ میں یہ لے کر آئی ہوں اس عوام کے اندر. میں 10 لوگوں کو پکڑ کے نہیں آئی. جو پرائم منسٹر یا سی ایم ہوتا ہے اس کا نام کام تھانے داری نہیں ہوتا. اچھا، یہ تو پرفارمنس ہے نا. پرفارمنس کو سلیم شیخ صاحب لوگ شاید کم، اور جو واویلا ہوتا ہے ہاں جی اس کو بڑا لوگ جو ہے نا وہ کاؤنٹ بھی کرتے ہیں، ویلیو بھی کرتے ہیں. اور شور شرابہ، اب دیکھیں یہ جو دوسری قرارداد ہے، پہلے جو تھی امریکن، اب یہ اقوام متحدہ کی، اب اس کے اوپر انہوں نے جس طرح سائفر پہ پلے کیا تھا، پلے کرنا. اب اس پلے کرنے کا جواب جو ہے وہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس کہہ لیں کہ کیپیسٹی کی مالک ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے گی؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا اس میں مسئلہ نہیں ہے، یہ اس میں پوری ریاست کا مسئلہ ہے اور پاکستان کا مسئلہ ہے. اور ہمیں سب کو ایک زبان ہو کر اور ایک قوم ہو کر جو ہے نا اس کا جواب دینا چاہیے. اس میں قوم تو بڑی تقسیم ہے. ہاں، تو قوم تو تقسیم ہے، لیکن جہاں پر آپ کی جہاں پر ریاست کی بات آ جائے، جہاں پر پاکستان کی بات آ جائے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ایک ایجنڈا ہے اور ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. جیسے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہاں پر جو ہے وہ جبری جو ہے گرفتاریاں ہیں، جبری جو ہے وہ سزائیں ہیں. کوئی ایک شخص ابھی تک جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک سامنے آیا ہو جس کے اوپر کہا گیا ہو کہ اس کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی بیہائنڈ دا بار رکھا ہوا ہے. ابھی تک انہوں نے بھی اپنے ذرائع استعمال کیے. اگر اقوام متحدہ بھی جب اگر بات کرے گی اپنے ذرائع کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ اگر اقوام متحدہ بھی. انہوں نے ویسے جواب مانگا تھا. نہیں، جواب انہوں نے 6 مہینے دیے ہیں کہ آپ اس کا نہیں آیا ابھی تک. تو بات یہ ہے کہ وہ تو بات یہ ہے کہ جس طرح بھی بات ہو رہی ہے کہ لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں، لابنگ فرمز ہائر کریں، ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے کریں، لیکن صرف آپ اپنے ایجنڈے کے لیے نہ کریں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے نہ کریں. یہاں پر تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا ٹیگ لگا دیا جائے کہ جناب یہ تو پاکستان تو ہے ہی ایسا ملک جہاں پر جو ہے انصاف نہیں ہے، جہاں پر کوئی اظہار آزادی نہیں ہے کسی کو بات کرنے کی، اور کسی کو بھی اٹھا کے آپ جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں. ابھی تک میں سمجھتا ہوں ایون بانی پی ٹی آئی سے لے کر نیچے تک ان کی اگر کسی بھی لوگوں کو دیکھیں تو سارے کا سارا معاملہ تو جو ہے اگر 9 مئی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. 9 مئی کی ویڈیوز جو ہے وہ اقوام متحدہ نے نہیں دیکھی کہ کس طرح جو ہے وہ اسٹیٹ کے جو اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، آگ لگائی گئی، قبضے کیے گئے، اور ساری جو صورتحال تھی وہ والی بات کیوں نہیں اقوام متحدہ کے سامنے آئی؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا اقوام متحدہ تک لوگ پہنچے تو اب ادھر سے بھی جواب آ جائے وزیر قانون کی طرف سے. آپ کے پرائم منسٹر نے آج سے 4 روز پہلے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کو جیل میں کچھ مشکلات ہیں یا ان کے سیاسی معاملات ہیں
تو آئیے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ مجھے عمران صاحب یہ کون سا طرز سیاست ہے جس میں ڈائیلاگ کی کوئی اہمیت نہیں؟ اور میں آج کی بات نہیں کر رہا. یہ صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں یہ فس کریٹ کرنے کے ماسٹر ہیں. میں نے ان کی افتتاحی جو پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس ہے وہ بھی اٹینڈ کی ہوئی ہے. انہیں پاکستان کے اندر ہر الیکشن میں دھاندلی نظر آتی ہے سوائے 2018 کے. اس لیے کہ 2018 میں انہیں پاکستان میں کس طرح کنوں نے کس مقصد کے لیے مسلط کیا تھا وہ اب چیزیں ڈکی چھپی نہیں رہی. اور پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر ہے جو اپنے ہر مخالف کو چور اور ڈاکو کہہ کے پکارتا ہے. اور ہم لوگ بھی کھل کے اس طرح بات نہیں کرتے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا پارسا کہتے ہیں. سب سے بڑے سکینڈل 4 جو ہے آپ دیکھیں کہ چینی سکینڈل، ادویات کا سکینڈل، ایک گندم کا سکینڈل، اس کے بعد پیٹرولیم کا سکینڈل. 450 ارب کا ٹیکہ لگایا ندیم بابر صاحب وہ جو ان کے مشیر تھے. اور وہ جو چینی کا انہوں نے سکینڈل اس پہ کمیشن بنا اس کا کیا ہوا؟ اور وہ جو ادویات کا سکینڈل تھا 450 ارب کا جو صاحب اس کے ذمہ دار تھے ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا وزارت پارٹی کا بنا دیا. کہ بات یہ کہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جی دوسرے پہ اتنا الزام لگاؤ اور اپنے آپ کو اس میں سے نکل جاؤ. یہ طرز سیاست چلتا نہیں دیر پا نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اور پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت کے اندر رہی ہیں نا ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. انہوں نے ایک نیا رجحان متعارف کروایا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اتنا بول رہے ہیں کہ وہ سچ بنتا نظر آئے. اور یہاں تک کہا گیا کہ جی یہ کوئی کارکردگی نہیں ہوتی ایشوز کو اٹھانا چاہیے. دیکھیں میں بطور پاکستانی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اس پیمانے میں دیکھنا چاہیے کہ کون کون اس کے لیے کام کر رہا ہے. آپ نے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت تاجکستان میں موجود ہیں. کل قازقستان میں شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں پر انہوں نے چینی اور روس کے صدور کو بھی ملنا ہے. تو پاکستان نے بیرونی محاذ پہ تو پاکستان کے لیے راستے کھل رہے ہیں. انٹرنیشنل فورسز پاکستان کا رخ کر رہی ہیں. ابو ظہبی، سعودی عرب، چین. اور پھر جس امریکہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کیا یہ باتیں ریکارڈ پہ نہیں موجود کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی تھی؟ یہ پاکستان کے وہ پرائم منسٹر ہیں جنہیں انہوں نے مکتوب بھی لکھا تھا. اور یہ بات ان کا جرم ضرور ہے کہ اس خطے کے اندر دیکھیں ہم لوگ کمپلیکس کا شکار ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے یہ افغانستان کے تناظر میں پاکستان تھا جس نے کہا تھا کہ اس خطے کے فیصلے اس خطے میں ہونے چاہیے اور پھر سب نے مل کے افغانستان کے اندر ایک سیاسی تبدیلی کی راہ ہموار کی. تو وہ سیاسی تبدیلی کی راہ کس وجہ سے نتیجہ خیز نہیں ہوئی وہ بھی ہمیں کھولنا چاہیے کہ ہم نے تو نیک نیتی سے ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر پاکستان دوست گورنمنٹ بنے گی. سی پیک کا رول جو ہے وہ اس خطے تک وسیع تر ہوگا. لیکن وہاں سے کون موو کر رہا ہے؟ اسلحہ امریکن ہے، پیسہ انڈین ہے اور بندے ٹی ٹی پی کے ہیں. تو یہ کوئی نیا کھیل نہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں عمران صاحب، جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے نا 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو دہشت گردی کے رجحان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر سے یہ اب نیا رجحان آیا ہے پچھلے 5 سال کہ پاکستان کے اندر سے ماضی کے اندر تو دشمن آپ کو ٹارگٹ کرتا تھا، اب پاکستان کے اندر سے کیا پاکستان کے عوام نے دیکھا نہیں کہ پچھلے 2-3 سال میں کہا یہاں شرطیں لگائی جاتی رہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. آج پاکستان کے اندر کوئی نہیں کہہ رہا. آج دیکھیں میری بڑی ریزرویشن ہے بجٹ کے حوالے سے، پرائم منسٹر بھی کہتا ہے. لیکن اب یہ نہیں کوئی کہتا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے عوام پہ لوڈ بہت پڑ گیا ہے، اب پاکستان کی اشرافیہ پہ پڑے گا. یہ گیند ان کی کورٹ میں ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ 24 کروڑ عوام ان پہ لوڈ زیادہ آیا ہے یا پاکستان کی اشرافیہ پہ آیا ہے. عمران صاحب سیاست جو لوگ کرتے ہیں نا، دیکھیں مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کا سیاسی کیس کیوں تھا. 3 دفعہ ان کی گورنمنٹ بنی، تینوں دفعہ انہیں نکالا گیا. لوگ کہتے تھے نا کہ جی نواز شریف کا ووٹ بینک ہے. بھٹو کو آپ نے پھانسی چڑھا دیا تو بھٹو آج بھی پاکستان کی سیاست کی بہت بڑی ریئلٹی ہے. تو جناب یہ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کے اور جیل کے اندر سے ان کے آرٹیکل چھپتے ہیں. اور ایک اور بات وہ جو آپ کورٹ کی
जितनी कोर्ट्स ने इनको रिलीफ दी है, किसी आप मेरे साथ और बैठ को के नहीं मिला। जितनी इनको रिलीफ मिला है किसी को नहीं मिला। आज ही उनकी अहलिया मोहतरमा को भी जमानत मिल जमानत गई, मिल गई है। 190 तो लिहाजा मिलियन पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान के मफादात को देखना चाहिए और इस तरह के किसी प्रेशर को खातर में नहीं लाना चाहिए कि बिल्कुल आपकी ठीक है। स्टेट के आगे सवालिया निशान अच्छा, खड़ा हो। ये जो आपने स्टेक होल्डर्स वाली बात की है ना बैरिस्टर साहब, बात ये है कि रियासत और हुकूमत में बड़ी थिन एक लाइन होती है। जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं वो इस थिन लाइन को बड़ी देखभाल रख के चलते हैं, टारगेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मेरा ख्याल है कि ये लाइन जो है वो अबूर कर ली हुई है और वो रियासत को टारगेट कर रहे हैं। अब रियासत से जीतने के लिए कोई रियासत ही लड़ सकती है। तो ये जो अमेरिका, कभी अक़वाम मुत्तहिदा, ये कोई गैर मुल्की रियासत की पुश्तपनाही तो नहीं है कोई, सर वो आपको सीख की जा रही कोई। आपको सबसे बड़ी मज़ाक बताऊं, कल वो आपने स्टेटमेंट नहीं देखी कि कितनी दहाइयाँ लड़ने के बाद आपने अमेरिका ने तालिबान के हक में बयान दे दिया अफगानिस्तान में, दैट वी आर वेरी हैप्पी। क्यों जिस तरह चल रहा है, अगर इतनी हैप्पी थे तो उधर आके क्या करने की जरूरत थी? जी ठीक है। उसके बाद सर अब आपका ख्याल है वो वहाँ असला छोड़ के जाना, रातों रात निकल जाना, वो एक लार्जर प्लान का हिस्सा नहीं था? अच्छा सर, उसके बाद अब अगली चीज़ पे आ जाए, जिस तरह सर ने अभी कहा कि ये लोग दिवालिया करने लग जाते थे जब पाकिस्तान की तरक्की हो। हमारे कुछ खित्ते नहीं हैं सहाफ़ियों के भी जो अब कहते हैं कि खून की लहरों पे वो जो सारी बातें हो रही है, अल्लाह ना करे उनके मुंह में खाक के पाकिस्तान के अंदर खून की भी लहरें हैं। लेकिन सर हम जब भी, मुझे तो ऐसे लगता है कि सर्टन यूट्यूबर्स हैं, मैं आई एम सॉरी अगर मुझे आप इजाज़त दें, जब वो पाकिस्तान के दिवालिया या ये बात करने लग जाए कि 2 हफ्ते में तबाही आने वाली, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अच्छा होने वाला अब सही। अब अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब वो अच्छा कर रहे होते पाकिस्तान की वाकई हम नीचे जा रहे होते, लेकिन जब उनके जो है रोने निकल रहे हैं। हाँ, तो वो फिर आपको समझ आ जाती है कि गुड स्टफ इज हैपनिंग। सर आप ये देखें, आप छोड़ दें अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका की तो ये जो है फाइनली जो है वो आइसोलेट हो रहा है। पहले भी सर जो सारी ये जो थी वो न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर था जिसको अमेरिका ने बड़े तरीके से रोका, सी पैक पीछे कर दिया। उसके बाद आप ऑयल रिफाइनरी आ रही थी यहाँ पर एक, उसके बाद हमारी वो कोई गैस भी निकलने लगी थी। आपने अवाम को पागल किए रखा, ठीक है, आपने अवाम गुमराह किए रखा, दैट इज द राइट वर्ड। बट वेयर आर वी नाउ एट द मोमेंट सर? थोड़ा वक्त दे, मुश्किल वक्त है सर, और ये भी आवाम को बताना चाहिए। आप कहते हैं ना कि जो एक वायरस है जो कि इनकलकेट हुआ है लोगों के अंदर और जो लॉजिक से निकलेगा, वो सिर्फ वायरस, उसको बताना चाहिए कि साहब आज का जो मुश्किल बजट है उसकी वजह वो मुआहदे की नापासदारियां हैं जो कि पीटीआई गवर्नमेंट ने की थी। उनको बार बार मेरे ख्याल में टीवी भी चलाना चाहिए, याद कराना चाहिए कि मैं जो टाइम बॉम्ब्स लगा के जा रहा हूँ अगली गवर्नमेंट के लिए। ये इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं इससे अपना आईएमएफ से रजू करने पे खुदकशी को तरजीह दूंगा। जी हाँ, जी हाँ। और उन्हीं के दौर में ये गैस, पेट्रोल और बिजली ये उनके साथ बैठ के मुआहदे कर लिए गए कि उनकी मर्जी से और उसके बाद से जी सब्सिडी हाँ। दे दी। हाँ, और ये जो बिल्कुल। टाइम बॉम्ब्स थे सर, अच्छा ये ना, अब देखें ये ज़मीनी हकायक अपनी जगह पे हैं जो साबित शुदा हैं, बिल्कुल। और उनके बावजूद वो जेल में बैठ के लोगों से मुलाकात करते हैं, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो मुलाकात करने वाले होते हैं, एक नए किस्म का वो पंडोरा बॉक्स खुलता है या एक नया वावेला शुरू होता है, नई गुफ्तगू शुरू हो जाती है जो हकायक के ऊपर गर्द डालने वाली बात है। तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में अगर मैं कहूँ कि जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अब तो उन्होंने जो यानी पार्टी ओहदे हैं वो लहदा कर दिए हैं, गवर्नमेंट को लहदा कर दिया है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेसिकली ये वीकनेस है कि वो कोई जो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई एक नैरेटिव आता है, बयानिया आता है या शोर शराबा उठता है, उसको वो काउंटर नहीं कर पाते। देखें ये मुस्लिम वो लीग जेल में बैठ के रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ सामने ले आते हैं और ये हुकूमत में होके इनसे देखें कुछ नहीं हो ये रहा। इसके लिए जो है ना वो पीटीआई ने जब अपना उनका दौर शुरू हुआ था उस वक्त से इस पर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी और उस वक्त से उन्होंने जो है ना यूट्यूबर लगाए और लोगों को इस तरफ राग़िब किया और हर किस्म की जो उन्होंने कहा कोई भी चीज़ हो नेगेटिव हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती हो तो उस वक्त से वो उसको लेकर चल रहे हैं। और ये मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है कि वो अभी तक जो है वो इस हवाले से नहीं, ये तो छोड़ देना। मैं अब खबर जरा लेना चाह रहा हूँ सलमान गनी साहब से, अगर आप मुझे इजाज़त दें। सर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने खामोश क्यों हैं? नवाज शरीफ साहब ही हैं दारू, यूं कह लें इस सारी सूरत। सच पूछना जी देखें, जो पॉलिटिशियन होता है
اس کی ہاتھ لوگوں کی نبض پہ ہوتا ہے. اور جب میں ابھی آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ 3 دفعہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, تینوں دفعہ نکالے گئے لیکن ان کا ووٹ بینک قائم رہا, اس لیے کہ ان کی حکومتیں ڈیلیور کرتی نظر آتی تھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 1998 میں بجلی کی قیمتیں بہت بڑھ گئی. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ میں خود ان کے پاس گیا, میں نے اپنے آفس بوائے کا حوالہ دیا, ظفر اس کا نام تھا. میں نے کہا جناب اس کی 12,000 تنخواہ ہے تو اس کا یہ 8200 بل آیا ہے, تو وہ کھائے گا کیا؟ اور انہوں نے 30% بجلی کی قیمتیں ریڈیوس کی. عمران صاحب 21 اکتوبر کو وہ پاکستان میں واپس آئے. مینار پاکستان میں ان کے ہاتھ میں ایک چیز تھی, وہ کیا تھی جو انہوں نے لہرائی تھی؟ وہ بجلی کا بل تھا. بجلی کا بل تھا. تو وہ اس لیے آپ کو باہر نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں ان سے ملتا ہوں. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بات یہ کہ مجھے IMF نہ یہ بتائیں, یہ بات ریکارڈ پہ ہے. لاہور کے چیف منسٹر اس میں جب وہ آئے تھے انہوں نے کہا مجھے IMF نہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں کب نیچے آئیں گی. تو پولیٹیشین یہ ہوتا ہے. نواز شریف پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت اس لیے رہا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے جب وہ چیف منسٹر تھے کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری سیاست زندہ رہے گی, کچن کی 7 چیزیں کبھی مہنگی نہ ہونے دینا. تو عمران صاحب حکومتیں ڈیلیور, میں نے ابھی آپ سے کیا کہا ہے کہ جی پاکستان کے پرائم منسٹر نے, شہباز شریف صاحب نے جو اپنی کیبنٹ کے لیے لائنز ڈرا کی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے 3 ماہ پہلے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی عوام پہ لوڈ نہیں پڑے گا, پاکستان کی اشرافیہ پہ پڑے گا. عمران صاحب میں ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ آدھا بجٹ IMF کا ہے, آدھا اشرافیہ کا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سارے سینسیبل لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں. حکومتیں. اور ایک فقرہ میں آپ کو بتاؤں, لاہور میں ایک جگہ نواز شریف صاحب خطاب کر رہے تھے بطور پرائم منسٹر, تو انہوں نے اس وقت کے چیف منسٹر جو آج کے پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف دیکھ کے کہا تھا کہ شہباز شریف حکومتیں دینے کے لیے ہوتی ہیں, لینے کے لیے نہیں. صحیح بات. لیکن بات یہ ہے کہ ان حالات تک پاکستان کیسے پہنچا, یہ بھی بہرحال اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کر لی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے, اور وہاں پر کل ایک کوئی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا, یہ بھی بدقسمتی ہے, مطلب 2 سیاسی پارٹیاں ہیں. الزام کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ الزام کیا ہے آپس میں؟ وہ کہتے ہیں جی تسی مکے ہوئے ہو. بالکل. اور یہ بات درست ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لیڈر اندر, جب لیڈر اندر ہوتا ہے مشکلات ہوتی ہیں. چونکہ نواز شریف صاحب بھی جیل کے اندر ہے, پارٹیوں کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی ہوتی ہے, یا سیاسی طرز عمل ہوتا ہے جو ان کے لیے راستہ بناتا ہے. صحیح. یہ سمجھتے ہیں کہ جی باہر سے کال آئے گی اور ہمیں کوئی چھوڑ دے گا, تو فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی. بالکل ٹھیک ہے. تو فواد چوہی صاحب کو شیر افضل مروت صاحب آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, اور فواد چودھری ان کو لے رہے ہیں. ان کو جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ فکس میچ کھیل رہے ہیں اور انہی کی طرف سے کھیل رہے ہیں. ایک تو پارٹی کے اندر کی فضا, ایک دوسرا یہ کہ کل ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا PTI کی. 2 باتیں ہوئیں. ایک یہ کہ جو باہر چلے گئے تھے, چھوڑ کے گئے تھے, ان کو ہم نے واپس نہیں لینا. عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ, جو چیئرمین بانی PTI ہیں, ان سے سفارش کی گئی ہے کہ وہ نامنظور کر دیں, اس کو منظور نہ کریں. پارٹی جو ہے وہ آپ کو کتنی اس میں کہہ لیں کہ سکون میں نظر آ رہی ہے, چلے گی؟ لطیفے سے شروع کروں, ایک ایکچوئل لطیفے سے. جی. کل رات کو میری جب بھی فواد صاحب کے ساتھ سیٹنگ ہوتی تھی نا, تو وہ ہمیشہ بڑی ہیٹڈ ہوتی تھی. وہ اپنے آرگومنٹس دیتے تھے, میں اپنے. تو میں کل رات کو ان کے پاس سے بڑی لیٹ کھانا کھانے چلا گیا. اچھا. تو میں نے کہا دوستو ٹھیک ہے, کیا آفٹر آل دس ٹائم اگر مروت کے ساتھ ہی لڑنا تھا, میں نے کہا دس واز دا پوائنٹ. آئی وانٹیڈ ٹو پروو کہ بھائی جان یہاں پر وقت نہیں ہے, یہاں پر کنسسٹنسی نہیں ہے, یہاں پر کلیئرٹی نہیں ہے. اگر فواد چودھری کو اتنے سال لگانے کے بعد ایک مجھے وہ اپنے مروت صاحب سے لڑنا پڑے, ٹھیک ہے, جس کی عدالتوں کے یہ تو فواد چوہی صاحب نے سوچنا سر, بات ہوئی نا سر, لیکن وہ بھی جس طرح سر کہہ رہے ہیں نا, نالا ہے کچھ لوگ, وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. اچھا سر, اس کے بعد بات ہوئی وہ الیکٹیبلز کے لوگوں کی. سر پیپل آر ناٹ ہیپی بیکاز اس ٹائم پہ لوگوں کو چاہیے لائک ایکشن, بیکاز وہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں, وہ جو شور مچاتے ہیں, 1-2 یوٹیوبرز ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, وہ جو شور مچاتے ہیں اپنے وی لاگز میں, وہ لگتا ہے کہ یہ رات 11 یا 12 بجے تک کی ساری سٹوری رہ گئی ہے. اچھا, جب وہ فون کرتے ہیں اپنے الیکٹیبلز کو تو وہ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس جماعت کی جب وائرس انکلکیٹ کرتی ہے نا جی, تو یہ اپنا جھوٹ سپریڈ کر کے اس جھوٹ پہ سب سے پہلے خود یقین کر کے اس پہ رہنے لگ جاتے ہیں.
یہ ایک ہیومن سائیکی کی سب سے جو کہتے ہیں نا دا ورسٹ تھنگ جو آپ کی ہو جی، تو سر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جھوٹ پہ خود یقین کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر بات ہے الیکٹیبلس کی قدر، اور آخری بات ہے الیکٹیبلس کی قدر اس کو ہوتی ہے جس نے الیکٹیبلس کمائے ہوں، جس کو الیکٹیبلس پہنچائے ہوں. ٹھیک ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا مشکل ہے ایک حلقے کا ونیبل الیکٹیبل جو ہے اس کو جیتنا. تو اس لیے انہوں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں کہ دیکھیں گے واپس آتے نہیں آتے. صحیح نہیں. اچھا وہ واپس آ جائیں گے تو یہ سارے فارغ ہو جائیں گے. یہ تو یہ کوشش میں ہے کہ وہ اندر ہی رہیں. جی میں آپ کو غلط نہیں بتا رہا. ٹھیک کہ وہ دیکھیں نا بیرسٹر گوہر صاحب کا نام تو ہم نے اس پارٹی میں آ کے ان کا نام سنا ہے نا، یا مروت صاحب کا نام تو ہم نے اس پارٹی میں آ کے سنا ہے. دیکھیں ماضی کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی نا عمران صاحب، ان کا ایک بی لائن ہوتی تھی، پھر ایک سی لائن ہوتی تھی. اب یہ جو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے ان کے نہایت کریڈیبل شخص کا تبصرہ بتا رہا ہوں، نہایت کریڈیبل شخص جو نہایت اہم منصب پہ رہا ہے. اس نے کہا کہ خان صاحب آج جو جیل کے اندر بیٹھے ہیں یہ ہمارے ان وکلا کی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ جی وہ جو سابق چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب یہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، ہماری اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی. اس نے کہا یہ اصل ذمہ دار ہیں ہمیں یہاں تک پہنچانے کے. دیکھیں جو سیزنڈ پولیٹیشین ہوتے ہیں، پارٹیز کا ایسٹ وہ ہوتے ہیں. آپ نے سارے جو بندے تھے پارٹی کے سینئر انہوں نے تو ادھر ادھر کر دیا. اور جن کے ذمے یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ان وکلا کو اس لیے کہ یہ جا کے کہہ رہے تھے کہ جی اسمبلی بھی بحال ہو جائے گی، اسمبلی ہم الیکشن بھی کرا لیں گے، کورٹ بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہے، تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. اور ابھی جب وہ آپ مروت صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی بات کر رہے تھے تو پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو گل خسرے تھے آ گئی ہے تو اسی آپس سے صلح کر لیں گے. سر ایک چھوٹی سی ایڈیشن ہے سر، وکیلوں سے بھی زیادہ بات تھی. دیکھیں ہم بھی نا کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واہ، تو سر جب سی سی پی او کی تعیناتی کے اندر آپ الیکشن کا فیصلہ لے کر آ جائیں گے نا جی جی تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم تو اس لیے تو انہوں نے اب وہ درخواست ڈال دی ہے. معاملہ کیا چل رہا ہے وہ اندر بلے کا نشان لے آئے. امپورٹنٹ بات ان سے کہہ ذرا بتائیں کہ وہ سی سی پی او کی تعیناتی کا عمل تھا اور ججز عمر عطا بندیال صاحب کو لکھ رہے تھے کہ پنجاب میں وہاں الیکشن سر آرڈر بھی دے دیا. ہاں آرڈر تھا، بالکل آرڈر تھا. وہ وہیں سے تو کام شروع ہوا تھا بیسیکلی. وہ سو موٹو جو لیا تھا اعجاز الاحسن صاحب نے اور وہ جو تھے جنہوں نے ریزائن کر دیا نقوی صاحب، دونوں چلے گئے جنہوں نے یہ کام سٹارٹ جہاں سے ہوا تھا. پرویز الہی صاحب، مجھے بات یاد آ گئی جو سلمان غنی صاحب نے کہی. پرویز الہی صاحب تو ماشاءاللہ بیل پہ ہیں، پارٹی کے صدر ہیں بالکل، تو وہ آپ کو ایکٹیو کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اسی وجہ سے ابھی وہ بظاہر تو ایک قسم کی جو ہے نا ریسٹ پر ہیں، لیکن شاید تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو آنے میں. اور وہ طبیعت زیادہ خراب ہے، ریسٹ پہ کیوں ہے؟ طبیعت تو زیادہ خراب نہیں، طبیعت ظاہر ہے تھی بہت اور خراب. ان کی رہائی دیکھیں وہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں، پاکستان کی سیاست کا حصہ رہے ہیں. ان کی سب سے بڑی غلطی انہوں نے، دیکھیں میں بیٹھ کے آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ میں اسمبلی توڑنے والی غلطی کبھی نہیں کروں گا. اور پھر میں آپ کی اس وقت کی ساری کیبنٹ 95% کیبنٹ دیکھیں ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. تڑوانے والوں میں فواد چودھری بھی شامل میں آپ کو سبطین خان صاحب میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں، اسپیکر تھے جی. وہ ہمیں کہتے تھے کہ جناب یہ پریشر ڈالے، ہم لوگ اسمبلیاں جوڑنے والے ہیں، اسمبلیاں توڑنے والے تھے. اور جو تڑوانے والے تھے انہوں نے سارا کچھ ہی تڑوا کے رکھ دیا، سارا کچھ ہی، مطلب اصل میں تو بربادی. اور چودھری پرویز الہی صاحب دیکھیں کچھ بھی انہیں کہہ لیں، چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے تھے. ان سے اسمبلی توڑوائی گئی، کیوں کر توڑوائی گئی، کس مقصد کے لیے توڑوائی گئی وہ چودھری صاحب کو پتہ ہے. اور چودھری صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. ان کے بیٹے کا بھی بڑا اہم رول ہے نا. انہیں کا ہی رول ہے، انہیں کا رول ہے. اچھا ویسے اگر جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ نون لیگ کے ساتھ دعائے خیر کے بعد اگر نہ جاتے تحریک انصاف میں تو شاید حالات ہی کچھ اور انفارمیشن ہے. جب رات کو چیزیں طے ہوئی اگلے دن 3:30 بجے کا ٹائم طے تھا. ابھی اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہیں، نواز شریف، کہ نواز شریف صاحب سے ان کی اسکائپ پہ بات چیت ہونی تھی. اور نواز شریف صاحب نے ایک رات پہلے ڈار صاحب کو کہا تھا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کہا نہیں وہ چیزیں طے ہو گئی ہیں. وہ نواز شریف صاحب اپنے لندن والے آفس پہنچے تو آگے ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ وہ تو بنی گالا پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو سوال وہیں پہ ہے کہ وہ اتنا کچھ ہونے کے بعد کیوں نہیں ایکٹیو ہو رہے؟ نہیں دیکھیں اب وہ تھوڑا سا میرا خیال وقت کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر جو حالات زیادہ بہت خراب ہوئے ہوئے نا
وہ ان حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ اب اس میں جو گروپنگ ہوئی ہے وہ کہاں پر جا کر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی میں جو گروپنگ ہے وہ ختم نہیں ہونی, کیونکہ پرویز رائی صاحب اس وقت صدر تو ہیں لیکن ابھی وہ ایکٹیو نہیں ہو رہے, کیونکہ ایک تو ان کو صحت اجازت نہیں دیتی, اور کچھ جو سیاسی حالات ہیں نا, سیاسی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ماہ ابھی وہ انتظار کریں گے, اور اس کے بعد وہ پھر وہ دیکھیں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنا جو سیاسی کردار ہے نا وہ ادا کریں گے کہ ہم نے اب کس طرف جو ہے وہ اپنی پی اچھا ٹی آئی یہ کی جو سیاست کو آپس لے کی کے ان جانا. کی لڑائی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ جو کوئی چیئرمین جو ہیں بانی چیئرمین, ان کی رہائی کے لیے جو ابھی تک کوئی باقاعدہ جو عوامی تحریک ہوتی ہے سر وہ وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے. دیکھیں بات یہ کہ یہی تو جو لوگ ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بانی چیئرمین کی رہائی میں کتنے سنجیدہ ہیں اور آپ کال کیوں نہیں دیتے. بھائی کال انہوں نے کیا دینی ہے, وہ تو مولانا فضل الرحمان کی تلاش میں ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ احتجاجی سیاست مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے لوگوں ورکرز کو لے کے آئیں گے, پیچھے ہم بھی نکلیں گے. دیکھیں یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے عمران صاحب, اس نے پاکستان میں تحریک انصاف کو کمزور نہیں کیا, سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا ہے. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پاکستان کے پولیٹیشین جو ہیں ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کیا کرتے تھے, اداروں سے نہیں کھیلے تھے, اداروں کو ٹارگٹ نہیں تھا کیا. کیا آپ انڈیا سے یہ تصور کر سکتے تھے وہ آ کے یہاں پر یہ کام کریں گے؟ نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کر دیا اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے. آپ بتائیں آپ کو کس نے ٹریپ کیا؟ کس نے آپ کو ٹریپ کیا؟ آپ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے, کس کے لیے کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے, کن کے مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم تھے؟ یہ بات تو ابھی میں جو قراردادیں منظور کر رہے ہیں جی. بات یہ کہ آپ کے لیے دنیا کیوں اتنا مچل رہی ہے, آپ کے لیے آپ تو کہتے تھے امریکہ نے سازش کی ہے, آپ نے پاکستان کے اندر امریکہ کے خلاف نفرت پیدا کی ہے, آپ نے سائفر کو سازش قرار دیا, آپ ہر چیز پہ یو ٹرن لے گئے, سائفر کو پہ بھی یو ٹرن لے گئے, آپ نے امریکہ کو بھی کہا کہ اب امریکہ کا نام نہیں لینا ان کا کوئی کردار. اور اگر وہ کیا زلمے خلیل وہ آپ کا اگر وکیل بن گیا ہے تو پھر آپ اپنی انشورنس کروا لیں. صحیح. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک دن کسی سے پوچھا, ایک ایسوسیٹ تھے میرے بھی دفتر آگے کسی پی ٹی آئی کے وکیل صاحب کے پاس پہلے کام کرتے ہیں, میں نے کہا مجھے بات بتاؤ جب ایک دن 4 وکیل باہر آتے ہیں, چاروں اپنی تعریف کرتے, خان صاحب نے ایک اور ڈفرینٹ بات کرتے تھے, چکر کے ساتھ کہتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ پیچھے گردن تک پسینہ بھی صاف کر رہے تھے. کہتے کہ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے اندر جو القاب سے ان کا ہوتا ہے نا استقبال, تو کہتا وہ باہر آگے تو بتا نہیں سکتے. صحیح. ٹھیک ہے, کہتا پھر باہر آگے 2 تاریخ ہے نا کہ جی مگر 1 کروڑ فیس لے کے یہی کام کروانا تھا تو یہ 10,000 والے وکیل سے کروا لیتے. صحیح ٹھیک ہے. سمجھ گئے ہوگے مائنڈ. ہاں ظاہر ہے اسی طرح. اچھا پھر ان کی جو بہن ہے وہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بڑا ایک کلپ وائرل ہوا تھا کہ اب ہم تو جا کے بیٹھیں گے سڑک کے اوپر یہ کریں گے, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا نہیں, جب تک ہمیں کہا نہیں جائے گا, کال نہیں دی جائے گی تب تک ہم نہیں فیملی سے بھی اب لوگ چیئرمین شپ کے خواب دیکھتے تھے, اب وہ فیملی والے بھی تھے. وہ سر بیسکلی وہ چاہتے ہیں ذرا شور مچا رہے رہیں تھوڑی دیر ادھر ہی. یعنی بیسیکلی شیخ صاحب بانی جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو یہ یعنی کہ ان اناؤنسڈ سا کہہ لیں کہ انٹرسٹ اسی میں ہے کہ وہ اندر ہی رہیں, وہ گھر والوں کا بھی باہر والوں کو بھی بڑا سنگین نظام ہے. اس میں آپ اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, میں کوئی لمبی بات نہیں کر رہا, میں 5-7-10 سال کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب پہ بھی بڑا ٹف ٹائم آیا تھا. جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں نا وہ پھر پولیٹیکل راستہ نکالنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا سہارا لیتی ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلاف ہمیں یاد ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ایک دوسرے کو سکوٹیز قرار دیتے تھے, مل کے چلے نا. جے یو آئی بھی ساتھ ہو گئی, باقی پولیٹیکل پارٹیز ہوئی اور راستہ نکلا. یہ صاحب ہر چیز سے مبرہ ہیں, آئین سے بھی مبرہ ہیں, قانون سے بھی مبرہ ہیں, ریاست سے بھی مبرہ ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, ان سے بات کروں گا, انہیں یقین ہے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا. لیکن اب وہ پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ گیا. میرا خیال ہے جتنا وہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ, پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھیل چکے ہیں. اس میں آپ کو ایک اور پوائنٹ دیکھیں, آپ جب اپنی فوج کو ڈسکس کرتے ہیں, میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب فوج کو ڈسکس کرتا ہوں نا, تو میں جو سیاہ چین پہ آخری فوجی کھڑا ہوتا ہے نا, جی میں اس کا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے. آپ پاکستانی فوج کے سپہ سالار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ فوج اپنے سپہ سالار کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی ہوتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ جو چاہیں اس ملک میں کر لیں گے, ایسے نہیں ہوتا. اور پلوں کے نیچے سے پانی گزرے گا, اور یہ آپ دیکھ لیں گے کہ بات یہ کہ پھر بلاخر آپ اس کام کے ماسٹر ہیں یو ٹرن کے.
چلیں، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ریاست اور حکومت ان کے درمیان تمیز کر کے رہنی چاہیے. تو حکومت کی پالیسیز کو اور حکومت کو ضرور ڈسکس کریں اور اس کو تنقید کا بھی نشانہ بنائیں، لیکن ریاست کو تو معاف رکھیں. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں نئے دوست اور نئی خبروں کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.